سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی کچھ نشانیاں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے، 15ویں پارے کا بھی آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی 7 منزلوں میں سے چوتھی منزل کا بھی آغاز ہے۔ وہ اس سے پہلے 3 منزلوں کا درس الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا پورا نور نصیب فرمائے۔ 16 صورتیں ہو چکی ہیں، یہ 17ویں صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 50 ہے۔ اس سے پہلے 49 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 50ویں نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ مکی دور کے تقریباً آخر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، 111 آیات پر مشتمل ہے اور 12 رکوعوں پر مشتمل۔ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے زیادہ تر 4 ہی مضامین کو بیان فرمایا ہے: عقیدہ توحید، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ آخرت۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر یہی 4 مضامین بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ کا جو خاص مضمون ہے وہ یہ کہ یہ صورت مبارکہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس دور کے اندر، جس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی، اس سے پہلے دور کے اندر بنی اسرائیل کو، جس کے دونوں طبقات تھے، یہود و نصارہ، ان کو پوری دنیا کے اندر مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی بالادستی حاصل تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے انہی کو نوازا گیا تھا، انہی کو اللہ پاک نے بہترین اس وقت کے لوگ قرار دیا تھا، اور سیاسی باغ دوڑ بھی انہی کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ لیکن ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ اس کا تجربہ ہوا کہ ان لوگوں نے دنیا کو اللہ کا نظام دینے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ان کی
فرد جرم ان پہ عائد کیا، ان کی بہت سی قباحتیں بیان کی، جس میں رشوت کھانا بھی ہے، سود کھانا بھی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکامات کو بدلنا بھی ہے، اور خاص طور پہ اس میں یہ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے بالخصوص مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا اور اللہ والے اور ان کے جو ہے مرشد، انہوں نے بھی ان کو جھوٹی باتوں سے، رشوت کھانے سے، غلط کاموں سے نہیں روکا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو منظر نامے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھے اور آپ کو، ہمارا اولین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اللہ پاک نے سربلندی عطا فرمائی۔ اس صورت مبارکہ میں اسی عروج و زوال کا تذکرہ ہے۔ ان کو زوال مل رہا ہے، ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو نیچے کیا جا رہا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اوپر لایا جا رہا ہے۔ یہ صورت مبارکہ ایک اس درمیانی دور میں نازل ہوئی جس کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے، جہاں سے ایک پوائنٹ لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اس صورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عروج ہے اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راہبر ہیں، آپ علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد ہیں، آپ کا سب سے بڑا عروج یہ تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ اس لیے اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت کے اندر سفر معراج کا تذکرہ ہے، جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام تھا، سب سے بڑا عروج تھا۔ اس کے بعد اس سورۃ مبارکہ میں تیسرے رکوع سے پانچویں رکوع تک 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے 15 نکاتی اسلام کا منشور بیان فرمایا۔ جیسے کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آنے سے پہلے اپنا منشور دیتی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر ان خطوط پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ رب العزت اب دنیا کی باغ دوڑ امت مسلمہ کے ہاتھ میں دینے جا رہے۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے امت مسلمہ کا 15 نکاتی منشور بیان کیا، وہ بھی اس سورۃ مبارکہ کے تیسرے رکوع سے شروع ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے متعلق اور سورۃ کہف اور سورۃ مریم، یہ تینوں ترتیب کے ساتھ ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے انہن من عتاق الاول، یہ میرا قدیم اثاثہ ہے، یہ تینوں صورتیں میرا پرانا سرمایہ ہے۔ ان کے اندر ایسے مضامین ہیں جن کو میں نے بہت پہلے سے یاد کر رکھا تھا، اور روایات میں آتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سورت بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک سورت زمر کا تذکرہ ہے، ایک اس کا۔ غالباً اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہمیں اپنا منشور اور دستور روزانہ پڑھنا چاہیے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم آئے کس لیے۔ تو آپ علیہ السلام روزانہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ تو اس لیے میرے دوستو بڑی اہم سورت ہے، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی مضمون بھی ہمارے سننے سے رہ نہ جائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کے ہر مضمون کا پورا نور نصیب فرمائے۔ ابتدا اللہ پاک نے اس سورت مبارکہ کی سفر معراج سے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ آپ حضرات جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج جو کروایا گیا، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے
احادیث مبارکہ میں یہی عقیدہ واضح ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج صرف روحانی سفر نہیں تھا کہ آپ کی صرف روح گئی ہو اور وہ یہ سفر کر کے آئی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسمانی سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گیا۔ روحانی اعتبار سے تو شاید آپ کئی دفعہ جو ہے ایسی زیارتیں کر چکے ہوں گے، اللہ نے آپ کو روحانی اعتبار سے بہت مقام عطا فرمایا۔ یہاں جو سفر جس کا ذکر سبحان کے لفظ سے شروع کیا جا رہا ہے، یہ سفر ہی بڑا عجیب و غریب سفر ہے۔ آپ کا جسم مبارک گیا، اسی وجہ سے کافروں کو اس پہ اعتراض ہوا۔ روحانی سفر پہ تو شاید کافروں کو کوئی اعتراض ہوتا ہی نہ، یہ کون سی کوئی عجیب بات ہے۔ روح تو جب انسان سو جاتا ہے، روح پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی رہتی ہے، خواب میں کبھی کہاں پھر رہی ہوتی، کبھی کہاں پھر رہی ہوتی۔ روحانی طور پہ تو انسان کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا۔ دو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ملحد ہیں، دین سے بیزار ہیں، وہ خام خواہ دین میں کمیاں تلاش کرتے ہیں، ایک کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی غلط فہمی ہے، وہ سمجھ نہیں سکے اس کو۔ میرے محترم دوستو، ہمیں قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے یہی سمجھایا اور ہمیں اسی نظریے پہ کاربند رہنا ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ معمولی سے وقت کے اندر، انتہائی معمولی سے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، جبکہ اس میں ہفتے سے زیادہ دن لگ جاتے تھے اس سفر کے اندر، اور وہاں سے پھر آپ ساتویں آسمان عرش اولا کی بلندیوں سدرۃ المنتہا وہاں تک آپ پہنچے اور اللہ پاک سے ملاقات ہوئی بقول بعض، اور پھر رات میں ہی واپس بھی آ گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے سبحان، جس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لے کہ جانے جان آلا یا لے جان آلا، یہ جانے والے کو پتہ ہے، یہ لے جانے والے کو پتہ ہے یہ کیسے ہوا، تم صرف اس کو مانو کہ وہ گیا ہے۔ سبحان الذی، لے جانے والا پاک ہے۔ پاک کس سے ہے؟ ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ دیکھیں سبحان پاک کا لفظ اگر اس کا صرف ترجمہ پاک کریں تو پاک تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پاک تو سارے انبیاء علیہ السلام بھی، پاک تو سارے فرشتے بھی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام بھی پاک ہیں، لیکن ان سب کی پاکی کا مطلب کیا ہے کہ یہ عیوب سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کے اندر خدا کی نافرمانیوں کا عنصر نہیں ہے۔ لیکن یہاں جس پاکی کا ذکر ہے، سبحان کے لفظ میں جس پاکی کا ذکر ہے، وہ یہ کہ کسی قسم کی کمی اور کمزوری بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہونے کے باوجود بشری کمزوریاں تھیں، آپ سوتے بھی تھے، جسم تھک جاتا، آرام کی ضرورت بھی تھی، بخار ہو جاتا، علاج کی بھی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا بھی اثر ہوا، اللہ پاک نے اس کا توڑ بھی بتایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگ جاتی تھی، پیاس بھی لگ جاتی تھی۔ یہ عیوب نہیں ہیں، یہ عیب کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ بشری کمزوریاں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک ایسی تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ وہ سوتا نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ پینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی قسم کے تمام تر نقائص اور عیوب سے وہ بالکل پاک ہے۔ اس ذات کو کہا جاتا ہے سبحان، جس کے اندر عیب تو ہے ہی کوئی نہیں، کمی بھی کوئی نہیں، نقص بھی کوئی نہیں، کمزوری بھی کوئی نہیں۔ تو وہ ذو سبحان ذات جو تمام تر کمزوریوں، عیب و نقائص سے پاک ہے، وہ سبحان اس کو لے کر گیا۔ اس لیے علماء فرماتے کہ کسی انسان کا نام سبحان نہیں رکھنا چاہیے،
سبحان صرف اللہ کی ذات ہے، کسی انسان کا نام یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں لفظ اللہ پاک نے عبد کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں یہ بھی آ سکتا تھا اسریٰ برسولہ، اسریٰ بنبیہ، اسریٰ بحبیبہ، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے حبیب کو سیر کرائی۔ لیکن عبد کا لفظ ذکر کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور بندے کا فرق مٹ گیا، پھر بھی اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور سب سے بڑا مقام بھی کسی انسان کا یہی مقام ہے کہ اللہ پاک اس کو فرمائے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں۔ اس لیے یہاں سب سے اونچے جو اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے، اس سب سے اونچے اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے سب سے اونچی صفت عبدیت کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ بیٹھے تھے دو زانو، بلکہ آپ ایسے بیٹھے تھے جیسے انسان دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا کھا رہے۔ تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ ایسے بیٹھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں غلام نبی ہوں، اللہ کا بندہ نبی ہوں، اور بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں، وہ اکڑ کے نہیں بیٹھتے، تو میں عبدیت کی طرح ہی بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سب سے بڑا مقام عبدیت کو سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی اسی صفت کا ذکر کیا، عبدی ہی، اپنے بندے کو لے گئے، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور فرمایا لیلن، لیلن کا لفظ علماء فرماتے نکرہ یعنی دو تنوین کے ساتھ لا کر اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ پوری رات نہیں لگی، رات کا بھی ایک حصہ لگا، رات کا بھی ایک حصہ صرف لگا۔ میرے محترم دوستو، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، چھت پھاڑ کے آپ کو وہاں سے لے جایا گیا، اٹھا کے حتیم میں لے گئے۔ آپ جب بستر سے اٹھائے گئے تو بستر پہ ہیٹ تھی، ظاہر انسان بستر پہ سوتا ہے، بستر گرم ہو جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابھی اس کی ہیٹ بھی باقی تھی۔ اس معمولی سے عرصے کے اندر اللہ پاک آپ کو واپس بھی لے آئے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا ہندو تھا، اب اس کو آیات سناتے، حدیث سناتے، وہ کہتے میں مانتا نہیں۔ تو حضرت نے اس کو بڑا اچھا جواب دیا، معاشرتی جواب دیا۔ اس معاشرے کے اندر ایک گانا سا مشہور تھا جس کا بول یہ تھا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے ہاریاں دے حل رک گئے، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے ہاریاں دے حل رک گئے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا کی محبوبہ کے لونگ کے لشکارے پر ہاریوں کے حل رک جاتے ہیں، تو کیا بعید جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو پوری کائنات کا نظام روک دیا، ساری کائنات کا نظام روک دیا۔ تو ہیٹ جہاں پہ تھی وہیں پہ رہی، جب آپ واپس تشریف لائے تو اللہ نے پھر نظام وہیں سے چلایا۔ تو ایک معمولی سے وقت کے اندر، لیلن، رات کے بھی ایک حصے کے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، اقصی کا لفظی معنی دور کی جگہ، دور کی مسجد۔ چونکہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جس پہ آج کل اسرائیل یہود قابض ہیں، اللہ ہمیں اس کی آزادی کی جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے، یہ عرب سے دور ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا مسجد اقصی۔ وہاں سے مسجد اقصی تک اللہ پاک لے گئے، یہ سفر اسراء ہے۔ اللہ پاک نے اس جگہ کے متعلق فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی اس جگہ پہ ہے جہاں ہم نے ارد گرد بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں ان برکتوں سے مراد ظاہری برکتیں بھی ہیں، ملک فلسطین اور یہ سارا خطہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، خاص طور پہ زیتون،
کا درخت اور زیتون کی پیداوار بہت کثیر تعداد میں ہے، جس کو اللہ پاک نے شجرہ مبارکہ فرمایا، مبارک درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کلوا الزیت ودہنوا بہ، زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کیا کرو، اس کی مالش بھی کیا کرو۔ آپ نے اس کی ہدایات دی ہیں۔ تو ایک تو زرخیزی، اس کی خوشحالی اور دنیاوی برکات ہیں، ایک روحانی برکات یہ کہ کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام اسی سرزمین میں تشریف لائے، اور آج بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا مدفن اسی سرزمین کے اندر ہے۔ تو اللہ کی بڑی برکتیں، رحمتیں اس خطے پہ اترتی۔ یہ سارا سفر اللہ پاک نے کروایا کیوں؟ اللہ پاک فرماتے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ چنانچہ بے شمار نشانیوں کا مجموعہ یہی سفر معراج ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انہو هو السمیع البصیر، اللہ وہ ذات ہے جس کی ہر آہٹ پہ اس کی آواز کو وہ سنتا ہے، ہر ذرا سی آہٹ کو بھی وہ سننے والا ہے، اور ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب یہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ عروج مل رہا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو۔ اس کا آغاز سفر معراج سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے زیادہ ساتھ دینے والی بیوی، زوجہ مطہرہ، سب سے پہلے ساتھ دینے والی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ طائف میں گئے، طائف والوں نے بھی انتہا درجے کی بدسلوکی کی، انتہا درجے کی بدسلوکی کی، تو آپ انتہائی رنجیدہ تھے، ادھر سے یہ غم ٹوٹے ہوئے، ادھر یہ صورتحال۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں اپنے پاس بلایا، اس ماحول میں اللہ نے سفر معراج کروایا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے محبوب اب آپ کے صبر کا بدلہ ملنے والا ہے، آپ نے بہت صبر کر لیا، اب آپ کو اور آپ کی امت کو عروج ملنے لگا۔ اس کا آغاز سفر معراج سے ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى والمغفرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم